بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں ہرگز مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ فٹ بال کھیلنے اور یوگا کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے سے قبل آئینہ دیکھنے سے ہمت اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مولی کھانا نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرتی ہے اور پیشاب آور ہے۔ چاول کھا کر فوری دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے اور برے لوگوں کا آنا ایک مقصد کی خاطر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتا دیں گے۔ ناظرین، پیاز کا رس سفید بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ بال دھوتے وقت اس میں پیاز کا رس لگانے سے بال کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو بکری کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جاؤ گے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنا جگر کی کوئی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پئیں اور 10 منٹ واک لازمی کریں۔ دودھ پی کر پستہ کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بھی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو لونگ کا ایک دانہ لے کر چوس لیں۔ اس میں موجود قدرتی تیل تیزابیت کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ یوں تو لونگ کے بے شمار فوائد اور اس کے مختلف اقسام ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ لونگ کا پانی بالوں کو لمبا کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ مچھلی کھانے کے بعد 8 گھنٹے تک دودھ کا استعمال نہ کریں۔ پودینے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں، کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، شملہ مرچ کے استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر ناریل کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد چمکدار اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
नाज़रीन, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। बदन में सरसों के तेल की मालिश किया करो, मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। सोने से कबल आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी नहीं आएगी। सोने से कबल सब्ज़ अंगूर खा लिया करो, सुकून की नींद आएगी। हल्दी इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। केले के छिलके को दांतों पर रगड़ने से दांत मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। मुर्गी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म पर चर्बी बढ़ाता है। सूखी अदरक, जिसे खुश्क अदरक कहा जाता है, नज़ला, खांसी, गले की खराश, हाजमे की खराबी, गैस और मोटापे को दूर करने में मददगार होती है। इसके इस्तेमाल से उन परेशानियों से काफ़ी आराम मिलता है। अगर जिगर खून नहीं बनाता तो दूध पीने से कबल नमकीन पानी के एक घूंट पी लें, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। जिस औरत के बाएं गाल पर तिल हो, ऐसी औरत का दिमाग तेज होता है। बदसूरत औरत की कमजोरी उसकी तारीफ करना है। निहार में अदरक की चाय पी लिया करो, 60 साल तक मोटापा नहीं आएगा और खून की कमी भी नहीं होगी। नाजरीन, खुश्क अनार दाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। नाजरीन, कलवंजी शुगर की बीमारी दूर करने में काफ़ी मुफीद साबित होती है। एक हफ्ते तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक़्त और असर और इशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें, इंशाल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। नाजरीन, दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर खाने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आती है। सेब खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है और दिल को दुगनी तवानाई मिलती है। रोजाना दोपहर के वक्त प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ रहता है। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी तरह आती है। जब आप परेशान हो या थकावट हो जाए तो अदरक वाली चाय पीकर आराम करो। अपने दांत हमेशा के लिए ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुली करें और सुबह शाम मिसवाक करने की आदत बना लें। कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो, खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। नीम गर्म दूध में रोज़ 1 चम्मच देसी घी का डालकर पीने से कमर दर्द नहीं होता। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीखो। हम इस दुनिया से कुछ लेकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकते, बस यहाँ से उठाकर वहाँ रख सकते हैं। दर हकीकत हम सब कुली हैं, आसमान उठाते फिरते हैं। कुली के नसीब में सिर्फ वज़न है, वज़न और सिर्फ वज़न, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी किसी की मलकियत में नहीं। नाजरीन, रोज़ाना सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना वज़न कम करने के लिए एक आजमूदा नुस्खा है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म की फाजिल चर्बी को ख़त्म करने में मदद देते हैं, जबकि नीम गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तरीका इस्तेमाल: 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालें, इसमें चंद कतरे लीमू का रस शामिल करें। रोज़ाना सुबह के वक़्त निहार मुँह पिएं। नाज़रीन, लोग रोज़ाना बालों को धोते हैं और कुछ लोग बालों को अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा धोते हैं, जिसकी वजह से सर की जिल्द पर मौजूद तेल भी ख़त्म हो जाता है और बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। अदरक और दालचीनी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और चर्बी को घुलाने में मददगार है। तरीका इस्तेमाल: 1 कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी और अदरक का टुकड़ा डालें, 5 मिनट तक उबालें और छान कर पिएं। दिन में 2 बार इस चाय का इस्तेमाल करें। अक्सर ख़वातीन अपने बालों को ज़ोर से बांधती हैं, जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं, इसलिए इस आदत से गुरेज करना चाहिए। सेब का सिरका निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है और वज़न कम करने में मदद फराहम करता है। यह इंसुलिन की सतह को भी मुतवाज़न रखता है। तरीका इस्तेमाल: 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। खाने से पहले ये मशरूब पिएं। ख़वातीन किसी भी तकरीब में जाने से कबल मुख्तलिफ बालों के डिज़ाइन्स बनाना पसंद करती हैं। कभी वो बालों को सीधा और कभी बालों में लटे बनाती हैं, जिसके लिए इन्हें बिजली के आलात इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके सबब भी बालों की नुशनमा ख़राब होती है और बाल टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, दलिया एक बेहतरीन फाइबर से भरपूर ग़ज़ा है जो भूख को कम करता है और जिस्म को ज़रूरी तवानाई फराहम करता है।
طریقہ استعمال: ناشتے میں دلیے کو دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس میں شہد اور خشک میوہ جات ڈال کر ذائقہ بڑھائیں۔ ناریل کے تیل میں موجود صحت مند چکنائیاں جسم کی فاضل چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ طریقہ استعمال: کھانے میں دیگر تیل کی جگہ ناریل کے تیل کا استعمال کریں، دن میں 1 سے 2 چمچ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، گرین ٹی وزن کم کرنے میں بہت مفید ہے کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کی اضافی چربی کو کھلانے میں مدد دیتی ہے۔ طریقہ استعمال: گرین ٹی چائے میں شہد شامل کریں مگر چینی سے پرہیز کریں۔ کھیرے اور لیموں کا پانی جسم کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد دیتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ طریقہ استعمال: 1 گلاس پانی میں کھیرے کے ٹکڑے اور لیموں کا رس شامل کریں، دن بھر اس مشروب کو پیتے رہیں۔ ناظرین، گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ ساتھ ورزش بھی ضروری ہے۔ روزانہ 30 منٹ تک چہل قدمی، یوگا یا ایروبک ورزش وزن کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آملے میں وٹامن سی کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے جو نہ صرف بالوں بلکہ جلد کو بھی صحت مند بناتی ہے۔ ویسے تو آملے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر تازے آملے کا استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ دوسری جانب مارکیٹ میں دستیاب آملے کا مربع، آملے کا جوس اور آملہ پاؤڈر بھی بہترین انتخاب ہے۔ ناظرین، موٹاپا کرنے کے کچھ مفید مشورے: صبح کے وقت چہل قدمی کریں، گھر کے کاموں میں حصہ لیں تاکہ جسمانی سرگرمی بڑھے، یوگا کی مشق کریں۔ پانی جسم سے زہریلے مادے نکالنے اور وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ بھوک کم ہو۔ بالوں کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے سر کی جلد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی نشوونما اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں میں تیل لگائیں اور اچھی طرح مساج کریں۔ فریزر میں اکثر برف کی ٹریز جم جاتی ہے۔ اگر برف کے ٹرے کے نیچے پلاسٹک کی میٹ رکھ دی جائے تو ٹرے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین، آلو ابالیں تو ان کے چھلکے پھینکنے سے قبل شیشے پر ضرور ملیں تاکہ شیشہ چمک اٹھے۔ ادرک ذہنی اور جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے، جس سے آپ کو جسم صحت مند اور فعال محسوس ہوتا ہے۔ طب میں خشک ادرک کا استعمال صحت کے لیے مختلف مسائل کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ کسی کو شدید کھانسی ہو تو تلسی کے ساتھ بنایا گیا یہ گھریلو علاج ایک بہترین حل ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ تلسی کا رس برابر مقدار میں لہسن کے رس اور شہد میں ملا کر مریض کو دیں۔ جب مریض اس مکسچر کو دن میں 3 بار استعمال کریں گے تو یہ کھانسی ختم کرنے میں بے حد مدد کرے گا۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندیاں شدت کے باوجود سب چراغ نہیں بجھا سکتے۔ شیر دھاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کلکلیاں بھرتے رہتے ہیں۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے مگر اصل بچہ اس کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ یہ سب اس مالک کے کام ہیں۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقرر شدہ طرز زندگی سے زندگی گزارتی رہتی ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب اور میڈیکل کے لحاظ سے مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی دکھی ہے۔ علاج تو خالق کے قرب میں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ناظرین، خشک ادرک کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں اس کے زیادہ استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ سردیوں میں اس کا مناسب استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ خشک ادرک میں آئرن، فائبر، سوڈیم، فولیٹ ایسڈ، کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن اے، زنک اور فیٹی ایسڈ جیسے اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خشک ادرک ہاضمے کی آگ کو متحرک کرتا ہے جس سے عمل انہضام بہتر ہوتا ہے۔ خشک ادرک بنانے کے لیے ادرک کو چھیل کر اچھی طرح خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے دودھ اور پانی میں ابال کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خشک ادرک کی کوالٹی کو برقرار رکھتا ہے۔